وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میدان محشر میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ سورج سوانحے پر ہوگا، کھوپڑیاں ہانڈی کی طرح ابل رہی ہوں گی۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ ان میں 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ نے سن لیا۔ عدل کرنے والا، جوانی کے زمانہ میں عبادت کرنے والا۔ عدل کرنے والے پر بھی اقتدار کا نشہ غالب ہوتا ہے، وہ اس نشے کی غالب ہونے کے باوجود عدل کرے گا تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور ایک جوان بندے پر بھی جوانی کا بڑا نشہ غالب ہوتا ہے، اس نشے کو بالا طاق رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ گھر میں ہے، بازار میں ہے، دکان میں ہے، زمینوں پر ہے، فیکٹری میں ہے، لیکن ہر وقت اس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے۔ کس وقت اذان ہوگی اور نماز کا وقت ہوگا، سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر کی طرف آئے گا۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ بندہ ہے جس نے دوسرے سے ملاقات کی تو محض اپنے اللہ کے لیے کی، محض اپنے اللہ کے لیے محبت کی۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے خوبصورت حسب اور نسب والی نوجوان خاتون زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان کا تذکرہ آپ نے سن لیا۔ ان میں چھٹا بندہ کون ہے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ان میں چھٹا بندہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خرچ کرے اور دوسرے ہاتھ کو اس کا علم بھی نہ ہو، اس کا علم بھی نہ ہو۔ ایک ہاتھ سے خرچ کرے، دوسرے ہاتھ کو علم بھی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی بندہ جب بھی کسی جگہ پر مال خرچ کرتا ہے اور مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جب میں دنیا کے اندر آیا تھا تو میرے تو وجود پر کپڑے بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے مجھے کپڑے پہنائے، پھر اللہ نے مجھے قوت دی، پھر اللہ نے مجھے جوانی دی، پھر اللہ نے مجھے مال دیا۔ یہ اس کا مال ہے اور اس نے مطالبہ کر دیا ہے کہ مال مجھے دے دو، پر مجھے دینا اس طریقے سے ہے کہ اس کا احسان بھی نہیں جتلانا ہے۔ پھر مجھے بھی رب نہ کہنا کہ میں ایک کے بدلے میں 700 گنا نہ دوں، میں ایک کے بدلے میں 10 گنا نہ دوں، پھر میں اس مال کے بدلے میں اپنی عظمت کے مطابق نہ دوں۔ یہ سارے جملے قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ ہم نے مال خرچ کرنا ہے کسی مسجد پر، کسی مدرسے میں، کسی یتیم پر، کسی مسکین پر، کسی بیوہ پر، کسی حاجت مند پر، لیکن مال کا پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو اس کا علم بھی نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ، مطلب تو اس کا بڑا عظیم ہے، یعنی جس پر تم خرچ کرو اسے بھی نہ پتا ہو کہ یہ مجھ پر خرچ کس نے کیا ہے۔ اس کا صحیح مطلب تو یہ ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا نا تو بندہ مالدار تھا، اٹھ کھڑا ہوا، رات کو بڑا صاحب مال بندہ تھا، اس نے جو بورا دیناروں کا اٹھایا نا، سونے کا دینار درہم اٹھائے، رات کی تاریکی میں گیا کہ میں اس طرح مال خرچ کرنا چاہتا ہوں کہ لینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ دیا کس نے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جس
کی جھولی میں ڈالا، صبح مجھے پتا چلا یہ تو ڈاکو تھا۔ دوسرے دن مجھے افسوس تو ہوا، پر میں نے دل میں یہ سوچا کہ وہ جو کچھ بھی تھا پر میں نے تو اپنے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے نا۔ دوسرے دن پھر نکلا، جس کی جھولی میں ڈالا نا، صبح پتا چلا یہ تو طائفہ عورت ہے، یہ تو زانیہ عورت ہے۔ پھر تھوڑا اسے جھجک محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا میں نے تو اپنے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے۔ تیسرے دن پھر نکل پڑا بورا لے کر، جس کی جھولی میں ڈالا نا، صبح چرچا ہوا کہ رات کو کوئی بندہ ایک مالدار ہے، مالدار بندہ ہے، اس کی جھولی میں کوئی مال پھینک کے چلا گیا ہے۔ صبح پھر چرچا ہوا، اسے پتہ چلتا رہا، وہ سنتا رہا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا میرے پیغمبر آپ کی امت میں ایک بندہ ہے، اس نے رات کو اندھیرے میں، تاریک اندھیرے میں لوگوں کی جھولیوں میں جب مال ڈالا نا، تو ایک ڈاکو تھا، ایک زانیہ عورت تھی، ایک مالدار تھا، بس اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے تینوں صدقے قبول کر لیے، ہم نے اس کے تینوں صدقے قبول کر لیے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جب پہلے دن ڈاکو کی جھولی میں اس نے مال ڈالا نا، تو وہ رات کی تاریکی میں ہمارے سامنے گر گیا۔ مولا میں تو رات کی تاریکی میں لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے نکلا، مولا میری جھولی تو نے بھر دی مال سے، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ مالدار تھا، اس نے کہا مولا لوگ رات کی تاریکی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، مولا کتنا مال تو نے مجھے دیا ہے، میں نے آج تک اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، مولا معاف کر دے، آج کے بعد زکوٰۃ بھی دوں گا۔ جی وہ طائفہ خاتون نے، اس نے بھی یہی کہا کہ مولا میں تو جسم فروشی کر کے مال حاصل کرتی ہوں، مولا رات کی تاریکی میں تو نے مال دے دیا، مولا آج کے بعد مجھے معاف کر دے۔ میں یہ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس بندے کے تینوں صدقے قبول کر لیے۔ تو وہ بندہ جو مال خرچ کرتا ہے اس انداز سے ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ الحمدللہ ایسے لوگ ہیں۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، ایک بندہ آیا، بڑی پرانی بات ہے، مدرسے کی بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی، تو اس نے کہا جی پیسے کچھ دینا چاہتا ہوں، بڑی رقم تھی، 10-11 لاکھ، بڑی رقم۔ تو محتمم صاحب رسید دینے لگے نا، اس نے کہا 4 انچ کی رسید مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ رسید کل میدان محشر میں چاہیے، میرا تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے کہ دیا کس نے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا نام نہ لیا جائے، وہ خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خرچ کرنا جب تک ہمارا چرچا نہیں ہوگا۔ تو میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ چھٹا بندہ وہ ہوگا جسے عرش کا سایہ ملے گا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ اس طریقے سے کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، بس دیا اور اسے بھول گیا، نہ احسان فراموشی کرتا ہے جی، نہ اس مال کی لالچ کی وجہ سے اس بندے کو کوئی تکلیف دیتا ہے۔ اور 7واں بندہ کون ہوگا جی؟ 7واں بندہ تو وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا، اللہ اکبر، ففاضت عیناہ۔ یہ تو بڑا آسان چیز ہے، بڑی آسان، اس میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ کوئی مشقت لگتی ہے۔ فرمایا 7واں بندہ وہ ہے جو ذکر کرتے کرتے تنہائی میں اس کی آنکھوں سے ہمارے خوف کی وجہ سے آنسو آ جائیں گے، تنہائی میں ذکر کرتے کرتے ہمارے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا 7واں بندہ یہ ہوگا جسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا مشکل کام ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا اللہ کے خوف کی وجہ سے، لیکن یہ یاد رکھنا آنسو اسی کے نکلتے ہیں جس بندے نے کثرت کے ساتھ اپنے دل کو نرم کیا ہو، کثرت کے ساتھ ذکر کر کے اپنے دل کو نرم کیا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے سخت دلی کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتے، اس کی بنیاد میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس نے اپنے دل کو ذکر کی وجہ سے ابھی نرم نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان 7 بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے اندر اللہ ہمارا شمار کر دے۔ اور یہ اللہ کی بھی بڑی مہربانی ہے، اللہ ہمارے ظلم کو ہمیں دکھا دے، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ ہمارے ظلم کو ہم، دنیا میں کئی ظالم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کے ظلم نظر ہی نہیں آتے اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، جنہیں ظلم نظر نہیں آتے، بس یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ اگر ہمیں ہمارا ظلم ہمیں دکھا دے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم ظالم ہیں،
تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے دل کو یعنی نرم کرنے کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ سے ہدایت اور رہنمائی پانے کے لیے وہ حدیث ہے۔ فرمایا اللہم الہمنی رشدی، اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے۔ یہ ہر بندے کو دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم الہمنی رشدی، اللہ میرے دل میں نیکی کی بات ڈال دے، اللہ میرے دل میں اچھی بات ڈال دے، اللہ میرے دل میں اپنی ہدایت ڈال دے، اللہ مجھے ایسا راستہ دکھا دے جو عین تیری رضا کا ہو اور تجھ تک پہنچتا ہو۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، واعذنی من شر نفسی، واعذنی کیا مطلب؟ مولا مجھے میرے شر کی خباثت سے محفوظ فرمانا، مجھے میرے شر کی خباثت سے۔ مولانا روم نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ مولانا روم نے کہا ایک بندہ ہرنی کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جنگل میں، پر جب جاتا ہے نا ہرنی کو سور منہ میں ڈال کے چبا رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ پھر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں بالکل پتہ ہوتا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو نفس ہے نا وہ سور کی طرح نفس ہے، وہ اسے صراط مستقیم پر چلنے سے، صحیح منزل تک پہنچنے سے وہ اس کا نفس اسے روک دیتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی اس دعا کے کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام الانبیاء کے ماموں ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا میں کوئی لائے میرے ماموں جیسا کوئی ماموں لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر، یہ واحد وہ صحابی ہیں جنہیں امام الانبیاء نے یہ کہا سعد آپ پر میرے مائی باپ قربان ہو جائیں۔ واحد یہ صحابی ہیں حضرت سعد جنہیں امام الانبیاء نے یہ کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ بدر میں کود پڑ اور تیر لگا، پھر احد کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر مارے، 1000 تیر۔ تو خیر اس حدیث کے راوی ہیں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اس دعا کے کرنے کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ رب العزت بندے کو صراط مستقیم نہ دکھائے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد آج کتنا پرفتن زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں وہ مولوی کوئی اور بات کرتا ہے، وہ کوئی اور بات کرتا ہے، کس کی طرف جائے؟ ہر بندہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں، کم از کم یہ دعا تو سیکھ کے یاد کر کے پڑھا کرے نا۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے، مجھے صحابہ والا راستہ نصیب فرما دے، مولا مجھے نیکی والا کام نصیب فرما دے۔ واعذنی من شر نفسی، مولا شر کی غلاظت سے، خباثت سے میری حفاظت فرمانا۔ ایسے نہ ہو کہ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، میرا نفس کا شر مجھے اس تک پہنچنے سے روک دے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں، نفس کی بات مان کے میں شیطان والے راستے پر چل جاؤں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے اندر اللہ ہمارا شمار فرمائے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ اللہم السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔